الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حضرات و خواتین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی شرائط کے بارے میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ تو اس کو آسان کر کے انشاءاللہ عز و جل میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو نماز شروع کرنے سے پہلے کرنا یا جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ دیکھیں، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ویسے تو چھوٹے بچے پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن مثلاً اگر ایک چھوٹے بچے کو ہم نماز پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ غور کریں کہ کن کن چیزوں کا پایا جانا اس بچے میں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آئے گی وہ یہ کہ کیا اس بچے کا بدن پاک ہے، کیا اس کے کپڑے پاک ہیں، یعنی طہارت۔ سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں جو پوائنٹ آئے گا، جو نقطہ آئے گا، وہ یہی ہے کہ کیا بچہ پاک ہے، طہارت۔ تو سب سے پہلی شرط جو اس کی قرار پائی ہے وہ یہ ہے کہ طہارت، یعنی نماز پڑھنے والے کا جسم، اس کے کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا اس نماز کی پہلی شرط ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہمارے ذہن میں آئے گا کہ بچے کو ہم نے نماز کے لیے تیار کرنا ہے، ہم نے اس کا جسم تو پاک کر دیا، تو کیا اس کے جسم پر کپڑے موجود ہیں؟ تو دوسری شرط جو ہمارے ذہن میں آئے گی وہ فوراً یہ آئے گی کہ کیا بچے کے جسم پر کپڑے موجود ہیں، جس کو ستر عورت کہتے ہیں، یعنی جسم کو ڈھانپنا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ستر عورت، جسم کو ڈھانپنا۔ تو اس میں انشاءاللہ مزید میں آپ کو جو تفصیل وہ ہے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے اس کو پاک کر دیا، کپڑے بھی پہنا دیے، اب جو ہمارے ذہن میں سوال آئے گا وہ یہ ہے کہ کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے جب ظہر کا وقت ہوگا تبھی اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، اس سے پہلے تو ظہر پڑھ نہیں سکتے، لہذا اب وقت دیکھا جائے گا۔ جیسے تیسری شرط جو دیکھی جائے گی وہ یہ ہے وقت۔ اب اس کے بعد جو ذہن میں سوال آئے گا کہ اب وقت بھی ہو چکا، کپڑے پاک ہو چکے، اس کا جسم پاک ہو چکا، کپڑے پہنائے جا چکے، وقت بھی ہو چکا، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ظاہر ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی، لہذا اب جو چوتھی شرط اس کی ہے وہ ہے قبلہ رخ، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہم نے اس کا بدن پاک کر دیا، اس کو کپڑے پہنا دیے، نماز کا وقت ہو چکا، اور اب اس کو ہم نے قبلہ رخ کر کے کھڑا کر دیا۔ چار شرطیں ہماری مکمل ہو گئی۔ اب پانچویں شرط یہ ہے کہ اب جو نماز پڑھنا وہ چاہ رہا ہے اس کی نیت کروائی جائے گی۔ ظہر ہے، عصر ہے، جو بھی نماز ہے اس کو نیت کروائی جائے گی۔ تو اب اس کو ظہر کی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو نیت یہ کرنا پڑے گی کہ میں 4 رکعت فرض ظہر کے یا سنتیں جو بھی وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اب اس کی وہ نیت کرے گا۔ اب نیت بھی ہم نے اس کو کروا دی۔ اب اس کی آخری اور چھٹی شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ یعنی ایسی تکبیر، ایسی بڑائی بیان کرنا جس سے دیگر چیزیں منع ہو جائیں۔ تکبیر تحریمہ نماز کی چھٹی اور آخری شرط ہے، اس کے بعد نماز میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم نے نماز شروع کرنی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے ان 6 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے، ان 6 شرائط میں سے ایک بھی شرط اگر رہ گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ مثلا اس کا جسم پاک نہیں تھا، اس نے ویسی نماز شروع کر دی تو اس کی نماز نہیں شروع ہوگی۔ تو اس میں یاد یہ رکھیں کہ طہارت میں یہ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اس کا بدن، اس کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک شرط تو یہ تھی۔
دوسری شرط یہ تھی کہ ستر عورت، کتنا جسم ڈھانپنا ضروری ہے. اب اس میں تفصیل ہے، وہ یہ یاد رکھیں کہ عورت کے لیے پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، سوائے منہ کی ٹکیا کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے تلووں کے. ان کے علاوہ عورت کا پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے. آج کل جو رواج چل گیا ہے کہ باریک دوپٹے پہن کے عورتیں نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، جن سے جسم کی رنگت دکھائی دیتی ہے، بالوں کی رنگت دکھائی دیتی ہے. تو اگر اس طرح کا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھی کہ بال بیچ میں سے نظر آتے رہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک شرط اس میں نہیں پائی گئی کہ ستر عورت، کہ جسم کو اس نے ڈھانپنا تھا. اور عورت کے لیے ستر عورت یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپنا سوائے ان اعضاء کے جو میں نے بیان کیے. مرد کے لیے ضروری ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس حصے بدن کو چھپانا اس پر فرض ہے. اس حصے کو اگر چھپائے بغیر اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ شروع ہی نہیں ہوگی، کہ شرط ہی نہیں پائی گئی. تو تیسری شرط جو میں نے بیان کی تھی وہ تھی وقت. تو وقت آپ ہمارے آج کل تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی کہ کیلنڈر ملتے ہیں، کیلنڈر ہمارے گھروں میں موجود ہونے چاہیے. جب نماز کا وقت ہو جائے تو عورتیں گھروں میں اور مرد حضرات جو ہے مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کریں. تو وقت تو ہمارے پاس بہت آسانی ہے، آج کل گھڑیاں ہیں، کیلنڈر ہیں، ان سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں. چوتھی شرط جو میں نے بیان کی وہ ہے نیت. اب اس کو نیت کروائی جائے گی، بلکہ قبلہ رخ کر کے اس کو کھڑا کیا جائے گا. چوتھی شرط یہ قبلہ رخ اس کو کر لیں. تو قبلہ رخ ہونے میں یہ ہے کہ اگر نمازی نماز قبلہ رخ کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو قبلہ رخ کا اندازہ نہیں ہو رہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قبلہ رخ کا پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ رخ کا کس طرف ہے، کسی ایسی اجنبی جگہ پہ چلا گیا جہاں اس کو بتانے والا بھی کوئی نہیں کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، تو اس صورت میں وہ تحری کرے گا. تحری یہ ہے کہ اپنے دل میں سوچے گا، گمان کرے گا، جہاں اس کا دل جمے کہ قبلہ اس طرف ہے، اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. اس کے لیے وہی قبلہ ہے. تو یہ صورت ہے قبلہ رخ ہونے کی کہ بعض عام جگہوں پہ جہاں مسجدیں ہیں، بتانے والے موجود ہیں، وہاں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. لیکن جہاں یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ بتانے والا کوئی نہیں، اجنبی جگہ ہے، تو اس صورت میں گمان غالب کریں گے، دل میں جہاں قبلہ ہونا جمع ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اگرچہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میں نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جس طرف گمان غالب کر کے نماز پڑھ لی تھی، قبلہ تو دوسری طرف تھا، تو آپ کی نماز ہو گئی. اس کے اعادے کی، دہرانے کی بھی ضرورت نہیں. لہذا اب ہم نے گمان غالب کرنا ہے تو جہاں اجنبی جگہ ہو یا بتانے والا کوئی نہ ہو. تو اس صورت میں اب پانچویں شرط اس کی یہ ہے کہ نیت کرے گا. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. اگر زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، 4 رکعت ظہر کے فرض پڑھنا چاہ رہا تھا، اس کی نیت دل میں موجود تھی تو اس کی نماز ہو گئی. زبان سے کہہ لینا بہتر ہے. اور آخری شرط اس کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں وہ نماز میں داخل ہونے کے لیے اس کی آخری شرط ہے. تو معزز خواتین و حضرات، یہ ہم نے نماز کی شرائط کے بارے میں سیکھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسئلے مسائل سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.